نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے امام ہیں جن کی فقہ کو کوڈیفائی کیا گیا، اور آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی، تو یقیناً آپ سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے وہ بھی دین کو ہی فالو کرتے تھے، تو وہ کون سی فقہ کو فالو کرتے تھے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ 4 فقہ جو معروف ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، تو ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے؟ سوال اہم بھی ہے اور بہت ذہانت والا بھی ہے الحمدللہ، اور امید یہ ہے کہ اچھی نیت سے کیا گیا ہے تو اللہ نے چاہے اس میں برکت بھی ہوگی۔ اس کا ایک تو سادہ سا جواب وہ ہے کہ جو آپ خود بحیثیت پروفیشنل اپنی کسی فیلڈ میں جس کے بھی آپ ماہر ہو دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس باقاعدہ بورڈ نہیں بنے تھے، تھوریسک سوسائٹیز نہیں بنی تھی، مثلا لنگ اسپیشلسٹ، کارڈیک اسپیشلسٹ، اور ان کی اسپیشلائزیشن وغیرہ ہوتی نہیں تھی، ایک ہی طبیب ہے بس وہی سب کچھ چلا رہا ہے، تو اس وقت لوگ کون سی گائیڈ لائن فالو کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جو جواب ہوگا وہی جواب یہاں ہے۔ اصل میں یہاں مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ فقہ مرتب نہیں ہوئی تھی لوگ فقہ فالو نہیں کرتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ فقہ ہی فالو کرتے تھے، اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ ان سے پہلے جو کچھ فالو کیا کرتے تھے وہ وہی صحابہ سے سیکھا ہوا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا تھا، وہ سینہ بسینہ چلتا تھا، اور ترتیب یہی تھی، اور اس کی ضرورت نہیں تھی کہ باقاعدہ کوئی چیز کوڈیفائی کی جائے، اس لیے کہ لوگوں کے حافظے بھی تھے اور لوگ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ آئے تھے، صحابہ کرام مثلا۔ اسی لیے آپ غور کیجئے کہ حدیث کے ذخیرے میں آپ کو سب سے کم حدیثیں ان لوگوں سے ملیں گی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے اور جلدی دنیا سے چلے گئے۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ابوبکر صدیق سے تو حدیثیں کم ہو اور بعد والے صحابہ سے زیادہ ہو، تو اس پہ کبھی غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جس طرح آپ کے بڑے بھائی کو اور آپ کی والدہ کو اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے والد کو، دادا کو، پردادا کو، نانا کو، پرنانا کو، نانی کو اسی طرح دیکھا ہو اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہو، تو وہ ان کے بارے میں چیزوں کو پوچھتے نہیں ہیں، نہ ان کے بارے میں چیزوں کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ یہ ضرورت بعد والوں کو پڑتی ہے۔ یہ ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر عمل میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی فیلڈ یا سائنس لی جائے گی اس میں ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ ہم آپ اپنی آنکھوں سے 11 ستمبر کا واقعہ کم از کم ٹی وی پر ملاحظہ کر چکے ہیں، لہذا ہم وہ لکھتے نہیں، بیان نہیں کرتے۔ ہمارے لیے وہ ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑے، ہر ایک کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ چنانچہ جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ان کو ان باتوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اس کو برتتے تھے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عمل کرتے دیکھا، وہی کام وہ کرنے لگے، تو اب انہیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کے باقی والے فالو کرتے رہے۔ یہ تو جب لوگوں میں سلسلہ یہ شروع ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 100 سال ہو گئے، اور چیزیں اب ذرا سا ان بڑے بڑے لوگوں کے چلے جانے کی وجہ سے بلرڈ سی ہونے لگیں، اسی لیے آپ دیکھیے کہ خود قرآن کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ معاملہ کیا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف صحابہ نے یہ سوالات کیے کہ آرمینیا کی جنگ میں اور فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہوا، تو بڑی تعداد میں قرہ حضرات دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو لکھا نہ گیا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، حالانکہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کو ایک شکل میں لکھنا ضروری نہ تھا،
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتابی شکل میں دے کے نہیں گئے بلکہ بعد والوں نے ان کو دیا. اب کچھ شخص یہ کہے کہ اب آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے جس کو اب آپ ایک کتاب کے فارم میں فالو کرتے ہیں، تو جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں بنا نہیں دیا تھا تو پھر وہ لوگ کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ وہ یہی قرآن پڑھتے تھے. بس یہ کہ اس کی وہ لکھی ہوئی کاپی موجود تھی، مختلف لوگوں کے پاس مختلف حصے اس کے لکھا ہوا قرآن تھا موجود، لیکن کتابی شکل میں نہ تھا. تو کتابی شکل میں اس کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس وقت کچھ اور فالو کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت ضرورت نہیں تھی. اب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھی کتابی شکل میں لکھے ہوئے قرآن کو نہیں فالو کرتا، اب ہمارے پاس وہ سینہ بہ سینہ حاصل کیا ہوا قرآن موجود نہیں ہے. ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو لکھا ہوا ہے، جس پر امت کا اتفاق ہو چکا. اسی طرح ہر سائنس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوڈیفائی ہو جاتی ہے، یہی چیز خالی فقہ میں نہیں، عقائد میں بھی ایسا ہی ہے. عقیدہ کیسے پتہ چلتا ہے اہل سنت والجماعہ کا کیا ہے، مسلمانوں کا کیا ہے، سنیوں کا کیا ہے، شیعوں کا کیا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ. ایک شخص کہ میں قرآن سے ڈائریکٹ لیتا ہوں اور مجھے نظر آتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد انگوٹھی ہے، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس معنی میں تو مانتا ہوں کہ ان کے سٹیم سے اور نبی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خود آخری نبی، ان کے بعد بھی نبی آتے ہیں، نعوذ باللہ. اور غلام القادیانی بھی ایک نبی ہے. تو پھر تو قرآن سے جس کا جو دل چاہے گا معنی لیتا رہے گا. امت نے جس طرح سے لیا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو چیزیں کوڈیفائی ہوتی ہیں وقت کے ساتھ اور بعد والوں کے لیے. اسی طرح آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے، بخاری شریف سے پہلے آپ کے پاس حدیث نہیں تھی، لوگ کیا فالو کرتے تھے؟ وہ سوال جو فقہ پر وارد ہوتا ہے وہی تو حدیث پر وارد ہوتا ہے، وہی سوال قرآن پہ وارد ہوگا. تو جب تک یہ کوڈیفائڈ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک لوگ کیا کرتے پڑھتے تھے؟ وہ سینہ بسینہ یہی کام کرتے تھے. اور اگر امت میں ایسے ہی چلتا رہتا اور لوگوں میں دیانتداری کا معاملہ وہی رہتا اور چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہلکی نہ ہوتی، جو کہ فطرت ہے، جو نیچرل بات ہے، ظاہری بات ہے، جو شان صحابہ کرام کی ہو سکتی ہے، ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے، اور اس میں ظاہری بات ہے اہل بیت بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی فیملی، گھر والے سب شامل ہیں، اولاد وغیرہ. لیکن ان کا جو مقام ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہو سکتا. ظاہری بات ہے وہ نیوکلیس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے ان کی گرفت کم ہوتی چلی جائے گی. چنانچہ نئے نئے لوگ دین میں آنے لگے. تو اس سے پہلے لوگ نہیں پوچھا کرتے تھے، سند بھی نہیں پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ اعتماد تھا. جو کچھ کہہ رہا ہے کوئی شخص وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، یقیناً سوچ سمجھ کے پکی بات کہے گا. یہ محال تھا ایسا خیال بھی کرنا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے غلط بات منسوخ کرے، لیکن پھر لوگوں نے کرنا شروع کی. خرابیاں پیدا ہوئیں، نئی نئی چیزیں، تو پھر لوگوں کو باقاعدہ اس میں غور کرنا پڑا. خود اسحاق راہوے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ محدث سے بہت بڑے، انہوں نے اپنے شاگردوں میں یہ بات کہی، اپنا خواب بیان کیا، اور وہ ایک تحریک بنی خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کو مرتب فرمایا. بہرحال 300 سے زائد تعداد میں فقہا موجود تھے تابعین میں اس زمانے میں، کہ جو یعنی ہلکے درجے کی والی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں ٹاپ لیول اسکالر. یہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ان کے برابر، ان سے بہتر، ان کے ساتھ کے، ان سے کچھ کم تر، اس طرح اس فیلڈ کے، یعنی اس ایرا میں یہ اتفاق ہوا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی جو بھی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، کہ یہ 4 لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا الگ الگ وقت میں. ظاہری بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سے 12-13 سال، لیکن اسی رفلی قریب کے زمانے میں مدینے میں موجود تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ادھر امام ابو حنیفہ نے اپنی شورا بنائی اور باقاعدہ اس کو کوڈیفائی کیا. انہی کے ساتھ امام اوزاعی بہت بڑے امام موجود تھے، امام سفیان الثوری موجود تھے، امام ابراہیم نخعی موجود تھے، سعید بن مسیب موجود تھے، عروہ بن زبیر موجود تھے، اور کئی بڑی تعداد میں. جیسا میں نے عرض کیا کہ 300 سے زیادہ لوگ باقاعدہ جو ٹاپ لیول کے تھے موجود تھے، اور ان کے حلقے لگتے تھے جگہ جگہ. ایک ہی مسجد میں کئی حلقے ہوتے تھے، کوئی ان سے پڑھتا، کوئی ان سے پڑھتا، کسی کا یہاں کا ذوق تھا، کسی کا وہاں کا ذوق تھا، جو جس سے پڑھنا چاہتا. یہ بڑے بڑے امام تھے، فقہ کے، حدیث کے، قرآن کی تفسیر کے، عقائد کے.
تو اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ ان سے پڑھتے تھے. گویا یہ سارے سکولز تھے, سارے مدارس تھے, ان کے طلبہ بنتے آگے بڑھتے جاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ باقی لوگوں کے ہاں چونکہ مزاج یہ تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ لکھا نہیں جاتا, بلکہ خود حدیث کو لکھنا بھی ابتدائی زمانے میں لوگ ناپسند کرتے تھے. اسی لیے خود وقت یہ بھی آیا کہ حدیث کے علاوہ کوئی چیز لکھتے, تب بھی امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ علامہ محاسبی کا رحمۃ اللہ علیہ رسالۃ المسترشدین وغیرہ لکھنے پر ان پر اعتراض کیا اور ناپسند فرمایا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا. اسی لیے جس طرح قرآن کو لکھا جا رہا تھا تو پہلی دفعہ تو صحابہ کرام نے جن کو یہ کام دیا گیا, بالخصوص زید بن ثابت وغیرہ نے یہی فرمایا کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً یہی سمجھتے رہے, یہ بات کہتے رہے تا وقت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دفعہ ان کو تاکیداً یہ بات کہی کہ فرمانے لگے کہ میرا دل بھی اس سے مطمئن ہو گیا اور مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ ایسا کر لینا چاہیے, تو میں نے ایسا کر لیا. تو جب تک بار بار وہ کہتے نہ رہے تو صحابہ بھی یہی سوچتے سمجھتے رہے, ان کی بھی رائے یہی رہی کہ نہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے نہیں گئے. چنانچہ حدیث کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہوا, اور پھر جب یہ خیال ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ نئے نئے لوگ نئی نئی باتیں دین میں لا رہے ہیں, حدیثیں لوگوں نے باقاعدہ گھڑیں. وہ اس لیے گھڑتے تھے کہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے اپنی, تو اس میں اس سے پہلے لوگ جو چاہتے کہتے رہتے تھے. جو مخلصین تھے انہیں کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. باقاعدہ لوگوں نے اچھے جذبے سے بھی حدیثیں گھڑی کہ لوگوں کو دین کے میں عمل کے لیے لے آؤ, یہ بات بتائیں گے شاید اس سے شوق سے کر لیں. صوفیہ نے بالخصوص یہ کام کیا اچھے جذبے سے, لیکن کام ظاہری بات ہے یہ درست نہیں ہے. بہرحال اس طرح سے یہ ترتیب چلتی رہی. ابتداءً لوگ اپنے اساتذہ اپنے فقہا سے جو مسئلہ ہوتا پوچھتے, کوئی یہ متعین نہیں کرتا کہ ایک سے پوچھیں. جو بات چلتی رہی, معاملات آگے بڑھتے رہے, تو مسائل آگے بڑھے ہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, انہوں نے اس کو کوڈیفائی کروا دیا. اسی لیے وہ جو MDT کا تصور اب ہمارے یہاں دنیا میں آیا ہے, اس کے سب سے پہلے موجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جیسا کہ اور بہت سارے فنون کو انہوں نے ایجاد فرمایا. تو انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک ٹیم بنائی 40 لوگوں کی, اور اس میں بڑے جید قسم کے علماء, فقہا, محدثین, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے ایک, بلکہ بخاری شریف میں جو سب سے اونچی درجے کی حدیثیں ہیں ثلاثیات, ان میں سے اکثر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں. اتنے ٹاپ لیول کے وہ محدثین تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں. بہرحال تو ان پوری جماعت نے اگلے 30 سال تک بیٹھ کر باقاعدہ 90,000 سے زیادہ مسائل کو ڈسکس کیا, MDT میں گویا لکھا, کوڈیفائی کیا اور چلایا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں, 3 خاص میں سے, امام ابو یوسف دوسرے ہیں, اور امام ظفر, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جو ہے انہوں نے یہ ترتیب جب دی ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جب یہ کوڈیفائی کر چکے ان لوگوں کے ذریعے, تو امام محمد جو کہ استاد ہیں امام الشافعی کے, انہوں نے اس کو سب لکھ کے چلایا, آگے بڑھایا. آج بھی وہ کتابیں یعنی محفوظ بھی ہیں, موجود بھی ہیں سب کے پاس, یعنی جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں. 6 کتابیں جو امام محمد کی الاصل کے طور پہ جانی جاتی ہیں. بہرحال اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا, اور اسی طرح سے امام محمد نے جب یہ کوڈیفائی کر دیا, تو امام الشافعی نے بھی اپنی کتاب کو باقاعدہ کتاب الام خود اپنے ہاتھ سے لکھی, اور کتاب الرسالہ کے نام سے یہ بھی دونوں کتابیں باقاعدہ آئیں. اسی طریقے سے امام مالک کی موطا, جس کی ان کو ترغیب ہارون الرشید نے باقاعدہ دی تھی, اس وقت انہوں نے
اس طور پر کہ امت میں ایک فقہ تحریر شکل میں آ جائے، اس کو بھی باقاعدہ امام محمد نے ان سے بھی پڑھا اور امام شافعی نے بھی بعد میں ان سے آ کے پڑھا، تو اس طرح وہ دونوں کے شاگرد بنے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بلا واسطہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو ان چاروں احباب کو یہ توفیق ہوئی، اپنے اپنے زمانے میں خیال آئے، انہوں نے کوڈیفائی کر لیا، انہوں نے چیزوں کو لکھ لیا، باقیوں نے لکھا نہیں، بلکہ ایک امام اور تھے، امام جو 5ویں صدی 6 صدی کے بعد تک رہے، داؤد ظاہری، ان کی فقہ بھی 400-500 سال تک چلی ہے، اور لیکن پھر وہ اس لیے ختم ہو گئی کہ اس کو بھی پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود نہ رہے۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام تھا کہ جس کی بنیاد پر فقہ ایوالو ہوئی اور چلتی رہی، جیسا کہ ہر چیز ایوالو ہوتی ہے۔ یوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے اور دیگر لوگوں نے فقہ کو متعین کیا اللہ کے فضل سے، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے ان کے اساتذہ موجود تھے، اور وہ ڈائریکٹ پڑھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے اور سیکھ کے اپنا یہ کام کرتے تھے۔ جس طرح قرآن ان کو پڑھنے میں مشقت مشکل نہیں تھی، وہ وہاں سے ڈائریکٹ لے لیتے تھے، اسی طریقے سے حدیث لیتے تھے، اسی طریقے سے فقہ لیتے تھے۔ تو اس لیے کوئی اس میں ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جب چیزیں کوڈیفائڈ ہو جاتی ہیں تو پھر اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ آج کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں ان گائیڈ لائن کو نہیں فالو کروں گا، بلکہ مجھے جیسا سمجھ میں آ رہا ہے اوریجنل ٹیکسٹ اس سے دیکھوں گا، ہاں اگر آپ اس لیول کے آدمی ہیں کہ اوریجنل گائیڈ لائن کو چھوڑ کے آپ اوریجنل ٹیکسٹ یعنی ریسرچ کو پڑھتے ہیں اور اس کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں، اتنے کوالیفائڈ ہو چکے ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، پروفیسر ہیں، تو ویل اینڈ گڈ۔ لیکن ایک نیا ٹرینی ہے، ٹرینی کیا، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کہے کہ جناب مجھے تو نہیں معلوم میڈیسن کیا ہے، لیکن میں کروں گا وہی جو کہ ڈاکٹر سلیم انور کرتے ہیں، ڈاکٹر اصفر کر رہے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر عدنان کرتے ہیں۔ یہ لوگ میں نے دیکھا کہ خود ہی اپنی گائیڈ لائن چلاتے ہیں، اپنی باتیں تو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں۔ تو بھائی وہ اسپیشلسٹ ہے اپنی فیلڈ میں، ایک عام آدمی جو کہ ڈاکٹر بھی نہ ہو اس کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ اگر دلیل لے کر آئے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ بس دین کا بھی یہی معاملہ ہے، جو ایکسپرٹ ہے، کوالیفائڈ ہے، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ پڑھیں اور سمجھیں، لیکن باقیوں کو یہی کرنا چاہیے تاکہ وہ خطرے میں نہ پڑے۔ امید ہے اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہو، مزید اشکال ہو تو ضرور کیجیے۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے صحیح سمجھ اور شعور اور علم عطا فرمائے، ورنہ علم کے بغیر عمل نقصان دہ ہوتا ہے، جس طرح عمل کے بغیر علم نقصان دہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ تیسری چیز بھی لازمی ہے، اور وہ ہے اخلاص، صحیح نیت سے صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔